اور آپ سب کے مرحومین کے لیے مرحوم غلام نبی شیخ، مرحوم محمد بخش شیخ، مرحوم غلام علی شیخ، مرحوم نظر علی شیخ، اور اس بارگاہ سے وابستہ، اس شہر سے وابستہ مرحومین مومنین رحم اللہ من قبل الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مغفرت کے لیے بلند صلوات۔ سورہ مبارک آل عمران کی 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اور دونوں آیتوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے، اس لیے ارشاد حضرت ہدیت کچھ یوں ہوا: یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی پروردگار کا حق ادا کرو۔ بات مومنوں سے ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن متقی نہیں ہے۔ مومنوں کو دعوت تقوی ہے۔ اللہ انسانوں میں جب کسی سے پیار کرتا ہے تو اسے مسلمان بناتا ہے، اور جب مسلمانوں میں کسی سے پیار کرتا ہے تو اسے مومن بناتا ہے، اور مومنوں میں اگر کسی سے پیار کرتا ہے تو اسے متقی بناتا ہے۔ جب متقیوں کا کمال نظر آئے تو اسے علی کہا جاتا ہے۔ صاحبان ایمان سے مخاطب ہے، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو، مگر اس کا حق ادا کرو۔ پسند کا تقوی نہیں، مطلب کا تقوی نہیں، لالچ کا تقوی نہیں، اپنے مفاد کا دین نہیں، اپنے مفاد کے لیے متقی نہیں بنو۔ بغیر استری کے کپڑے، اونچی نیچی شلوار، بٹن ٹوٹے ہوئے، کبھی استری کی نہیں کپڑوں پر، ہاتھ میں لمبی سی تسبیح۔ اسلام، جملہ دے رہا ہوں، پن و عقل میں بہت عرصے بعد حاضری ہے، اسلام حلیوں کا نام نہیں ہے۔ خبردار، حلیہ دیکھ کر، بڑی گاڑی دیکھ کر، اونچا بنگلہ دیکھ کر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اور آپ جس جگہ بیٹھے ہیں وہاں اینک تبدیل کروائی جاتی ہے۔ یہ مجلس، یہ فرش اعضاء دید بدلنے کی جگہ ہے۔ یہاں بیٹھنے والا حسینی اینک سے دیکھتا ہے۔ شیشوں کی اینک لگائیں گے تو شلجم میں چقندر نظر آئے گا۔ اللہ اس مجلس میں ہمیں اس لیے لے کر آیا تاکہ ہم حسین کی اینک سے دیکھیں، اور جو حسین کی اینک سے، حسینی اینک سے دیکھتا ہے نا، وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتا، وہ ظالم کو تو حساب میں ہی نہیں لاتا۔ یہ تم نے صدیوں سے ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کا ایک تاریخ ہے،
میں آپ نواقل کے مومنین اور مسلمین کی طرف سے کوئٹہ کے ہزارہ برادری کے ساتھ ہمدردی کروں. یہ تمہاری طرف سے ظلم و زیادتی کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے. تم اور ہم میں فرق یہ ہے، اس فرش پہ بیٹھنے والوں کا انداز یہ ہے کہ ہم ظلم و زیادتی عبادت سمجھ کر کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کو تقویت ہو، ہم اپنی گردنیں پیش کر دیتے ہیں. ہمارا دشمن پاکستان میں اتنا بے وقوف ہے، جملہ دے رہا ہوں، اتنا بے وقوف ہے، وہ ہمیں مار کر مسترب ہے، ہم مر کے مطمئن ہیں. ویسے بھی دور پیکنگ کا ہے، جس کی اچھی پیکنگ ہے اس کی قیمت اچھی ہے. میں بھی جو اس وقت ہولیے میں ہوں نا، جس ہولیے میں یہ بھی پیکنگ ہے. تو خبردار کپڑوں کو دیکھ کر، گاڑیوں کو دیکھ کر، بڑے مکانات کو دیکھ کر کسی بال برابر بھی وہ کسی سے روب میں آنا، یہ علی والوں کا کام نہیں ہے. میرے مولا چوتھا دور حکومت، ممبر پر بیٹھنے جا رہے ہیں. پہلے زینے پہ قدم رکھا، دوسرے زینے پر قدم رکھا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، اور اس جگہ جا کے بیٹھے جہاں مصطفیٰ بیٹھتے تھے. ابھی علی بیٹھے تھے کہ سرگوشی شروع ہوئی، ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا. برابر میں ممبر کے ساتھ حضرت عمار یاسر بیٹھے تھے. مولا نے آواز دے کر کہا، عمار یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. تو میرے مولا علی نے فرمایا، ما ھذہ الاعواد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا راکب کتف النبی، میں نبی کے دوش پر بیٹھا ہوں. بیعت کا سلسلہ جاری ہوا، مولا کی بیعت کا سلسلہ، مولا سے محبت اور مبارکباد کا سلسلہ. اسی اثناء میں دروازے سے ایک شخص داخل ہوا جسے سوائے علی کے کوئی نہیں جانتا. مولا نے ان کا احترام اور خیال کیا، کچھ دیر گفتگو کی، واپس گئے تو مولا دروازے تک چھوڑنے گئے. اور پھر شاگرد ہوں تو مالک اشتر جیسے، شاگرد ہوں تو عمار یاسر جیسے، بڑھ کر کہا، مولا یہ کون تھا؟ فرمایا یہ اللہ کے نبی خضر تھے، مجھے مبارکباد دینے آئے تھے، اور مبارکباد میں انہوں نے مجھے ایک ہدیہ دیا. کہا یا علی وہ ہدیہ کیا تھا؟ نظر تو نہیں آ رہا. تو علی طے کر رہے ہیں کہ ہدیہ صرف مادی نہیں ہوتا. میرے عزیزوں نے محبت فرمائی، اجرک اور شال دی مجھے، مگر یہ شاید 2-4-10 سال کے بعد پھٹ جائے، یہ ہدیہ ختم ہو جائے گا. ہدیہ تو وہ ہو جو کبھی ختم نہ ہو. بھائی نیاز نظر ہمیں مجلسوں میں ملتی ہے، ایک لفافہ مل جاتا ہے، مگر وہ ہدیہ مادی ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو میں کتنا خسارے میں ہوں جو اس کے خاطر مجلس پڑھوں. آئمہ نے نیاز دی ہے، ذاکروں نے لی ہے بس. لیکن اگر میں کہوں جی اتنے لوں گا تو پھر میں نے تو قیمت لگا دی. ہم نے ایک بہت بڑا ادارہ بنایا، پھر اسے چھوڑ دیا. تو چھوڑتے وقت اس کے کوئی 8 کروڑ کے اثاثے تھے. تو ہم ایک صاحب کہنے لگے کہ جی آپ 8 کروڑ کے اثاثے چھوڑ دیں گے؟ تو برابر سے ایک صاحب کی آواز آئی، آپ نے مولانا کی 8 کروڑ قیمت لگا دی. تو انسان کے ہاتھ میں نے اپنی قیمت لگوائے. جی
یہ میری قیمت، آپ کی قیمت، ہماری قیمت نہیں ہے۔ اچھا بات قیمت کی آ گئی ہے تو میں مولائیوں کو ایک جملہ ضرور کہوں گا۔ یہ دنیا متجر اولیاء ہے، اللہ نے اسے تجارت گاہ بنایا ہے۔ یہ شاپنگ مال ہے اللہ کی طرف سے، یہاں جتنے لوگ آئے ہیں نا وہ بیچنے اور خریدنے آئے ہیں۔ یہ زمین ہے ہی بیچنے اور خریدنے کی جگہ۔ اب یہ میری قسمت ہے کہ میرا خریدار مجھ جیسا ہو جائے یا میرا خریدار میرا اللہ ہو جائے، یا اب میری محنت ہوگی، ہماری آپ کی محنت ہوگی کہ ہمارا خریدار کون ہو۔ جب بات خرید و فروخت کی آ گئی تو کہہ دوں کہ کائنات میں سب سے اچھا بیچنے والا اور سب سے اچھا خریدنے والا کون ہے؟ قرآن سے ہٹ کر بات نہیں ہو رہی ہے، قرآن میں بیع و شراء کی بات ہے، خریدنے اور بیچنے کی بات ہے۔ کائنات میں سب سے اچھا بیچنے والا کون ہے اور کائنات میں سب سے اچھا خریدنے والا کون ہے؟ کائنات میں سب سے اچھا خریدنے والا اللہ ہے، بیچنے والا علی ہے۔